اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم جماعت تیسری، مضمون ہمارا ہے فہم القرآن۔ آج سبق نمبر 4 اور صفحہ نمبر ہم 26-27 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 26 اور 27، سبق نمبر 4۔ سبق نمبر 4 میں تھا تکبیر، ثنا اور تعوذ۔ تکبیر اور ثنا سبحانک اللہم ہم پڑھ چکے تھے۔ آج کے سبق میں ہم تعوذ پڑھیں گے اور آگے کچھ صفحہ نمبر 27 پر گرامر کے بارے میں۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں۔ باللہ اللہ کی، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، من سے شیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، الرجیم جو مردود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے۔ اب مردود کے کیا میننگ ہے، کیا معنی ہے مردود کے؟ کیا شیطان اللہ کی رحمت کے قریب ہے؟ وہ تو مردود ہے، اس لیے رجیم کا مطلب ہے مردود، دھتکارا ہوا۔ رجیم کا کیا مطلب ہے؟ مردود، دھتکارا ہوا۔ دھتکارا ہوا مطلب اللہ کی رحمت سے دور۔ تعوذ کا مطلب ہے پناہ میں آنا۔ تعوذ پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتے ہیں۔ وسوسے کیا ہوتی ہیں؟ جو شیطان کے ذریعے ہمارے دل میں برے خیالات آتے ہیں۔ تعوذ پڑھ کے کیا ہوتا ہے؟ ہم شیطان کے برے وسوسوں سے بچ جاتے ہیں۔ جیسے ہم اپنی حفاظت کے لیے گھر کے دروازے کو کنڈی لگاتے ہیں یا گاڑی میں بیٹھ کر حفاظت کے لیے سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں، اسی طرح ہم جن شیطان سے حفاظت کے لیے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے اور وہ ہر وقت کوشش میں رہتا ہے کہ ہمیں نیکی اور اچھی باتوں سے دور کرے۔ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں تعوذ جیسی پیاری دعا سکھائی ہے۔ ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھ لینی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے؟ تعوذ پڑھنی چاہیے۔ آپ بھی نیت کریں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے کے آئیں گے۔ کیا پڑھیں گے ہر کام شروع کرنے سے پہلے؟ تعوذ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی کیا میننگ ہے؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھی بن جائیں، لیکن ہمیں تو اللہ کا حکم ماننا ہے، ہمیشہ تعوذ پڑھنی ہے اور اللہ کی حفاظت میں رہنا ہے انشاءاللہ۔ میں بھی نیت کرتی ہوں اور آپ نے بھی نیت کرنی ہے کہ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے کیا کریں گے؟ تعوذ پڑھیں گے۔ تعوذ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ شیطان ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ۔ اب شیطان اللہ کی رحمت سے کیوں دور ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور شیطان کا جو واقعہ ہے یہ آپ کو میں جب انشاءاللہ کلاسز سٹارٹ ہوں گی تو پھر سناؤں گی کہانی، جیسے ہم لوگ اکثر سنتے تھے نا کہانی، تو یہ میں آپ کو واقعہ حضرت آدم کا اور حضرت شیطان کا واقعہ سناؤں گی جب کلاسز سٹارٹ ہوں گی۔ اب آ جائیں صفحہ نمبر 27 پر۔ صفحہ نمبر 27 پر ہمارا گرامر کا ہے۔ آج کے سبق میں ہم 6 الفاظ سیکھیں گے۔ ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن۔ کتنے الفاظ سیکھیں گے؟ 6 الفاظ۔ کون کون سے؟ ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحن ہم سب۔ ان الفاظ کو سیکھنے کے لیے ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے طریقے سے اچھی طرح مشق کریں گے۔
ٹی پی آئی کا مطلب ہے اپنے پورے وجود کا استعمال کریں. ٹی پی آئی کا ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کا کیا مطلب ہے؟ اپنے پورے وجود کا استعمال کریں. کیسے استعمال کریں؟ آنکھوں سے دیکھیں، کانوں سے سنیں، منہ سے بولیں، دماغ سے سوچیں اور ہاتھ سے اشارہ کریں. ہاتھ سے اشارہ کرنے کا طریقہ نیچے بتایا جا رہا ہے. ابھی میں آپ کو طریقہ اس کا بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کا کیا مطلب ہے. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کا کیا مطلب ہے؟ اپنے پورے وجود کا استعمال کریں. کس طرح سے کریں؟ آنکھوں سے دیکھیں، کانوں سے سنیں. یہ اپنے یاد بھی کرنا ہے. ٹی پی آئی کا کیا مطلب ہے؟ اپنے پورے وجود کا استعمال کریں. اس کو انڈر لائن بھی کر لیں. آنکھوں سے دیکھیں، کانوں سے سنیں، منہ سے بولیں، دماغ سے سوچیں اور ہاتھ سے اشارے کریں. ہاتھ سے اشارے کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں میں آپ کو. جب آپ ہوا وہ کہیں تو سیدھے ہاتھ کی ایک انگلی سے دائیں طرف اشارہ کریں. اب آپ یہ سمجھیں کہ میرے جو ہے سیدھی طرف، دائیں طرف، دائیں کہتے ہیں سیدھی طرف، سیدھی طرف بوائز میں سے عبداللہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب میں کیسے عبداللہ کی طرف اشارہ کروں گی؟ ایسے. ٹھیک ہے، اپنے ایک انگلی سے سیدھی طرف اس طرح سے اشارہ کروں گی. اور جب ہم بولیں گے گویا، اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ گویا وہ اکیلا شخص ہے. جب ایک کوئی ہوگا تو میں سیدھی طرف اپنی سیدھے ہاتھ کی انگلی سے سیدھی طرف اشارہ کروں گی. گویا وہ اس طرف، میری سیدھی طرف کوئی جو بھی بیٹھا ہے وہ ایک بندہ ہے. اور جب میں ہوا وہ سب کہوں گی تو کیا کروں گی؟ چاروں انگلیوں سے سیدھی طرف اشارہ کروں گی کہ وہ بہت سارے ہیں. اب جیسے عبداللہ بیٹھے ہیں، نافع بیٹھے ہیں، عبدالغفور بیٹھے ہیں، اسی طرح مطلب بہت زیادہ سے بوائز بیٹھے ہوں. ٹھیک ہے، یا گرلس بیٹھی ہیں جو بھی بیٹھی ہیں. تو اب میں کیا کروں گی؟ سیدھی طرف کس طرح سے اشارہ کروں گی؟ اپنی اس طرح سے چار انگلیوں سے سیدھی طرف اشارہ کروں گی. 4 فنگر سے سیدھی طرف اشارہ کروں گی. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایک بیٹھا ہوگا تو کیسے کروں گی؟ ہوا ایک بچہ کوئی بیٹھا ہوا تو ہوا ایک فنگر سے. اور اگر زیادہ سے بچے بیٹھے ہیں، لڑکیاں ہیں یا لڑکیاں کوئی بھی ہیں، تو کیسے اشارہ کروں گی؟ اس طرح سے 4 انگلیوں سے اشارہ کروں گی سیدھی طرف. جب آپ انتا کہیں تو سیدھے ہاتھ کی ایک انگلی سے سامنے کی طرف بیٹھے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کریں. اب میرے سامنے فار ایگزامپل نافع بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نافع کی طرف کیسے اشارہ کروں گی؟ انتا، سیدھے ہاتھ سے یوں سیدھے ایک انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کروں گی. انتا، آپ. ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، نافع اکیلے بیٹھے ہوئے تو میں کیسے اشارہ کر رہی ہوں؟ نافع بیٹھے ہیں، معیز بیٹھے ہیں، عبداللہ بیٹھے ہیں، کوئی بھی بیٹھے ہیں تو میں ان کی طرف کس طرح سے اشارہ کروں گی؟ ایک بچے کی طرف. انتا، آپ. سیدھی طرف کیسے تھا؟ ہوا ہم، ہوا سے ایک فنگر، ہم 4 فنگر. اب انتا ہے سامنے کی طرف ایک فنگر اور انتم 4 فنگر. عبداللہ بیٹھے ہیں، معیز بیٹھے ہیں، نافع ہیں، بہت زیادہ سے بچے بیٹھے ہیں تو میں نے کیسے کرنی ہے؟ 4 فنگرز سامنے کی طرف ایسے اشارہ کرنا ہے. پھر جب آپ انا کہیں تو سیدھے ہاتھ کی ایک انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرنا ہے. انا سے کیسے کرنا ہے؟ ایسے ایک فنگر سے اپنی طرف اشارہ کرنا ہے. اور جب نحن بولیں گے تو 4 فنگر سے 4 انگلیوں سے اپنی طرف اشارہ کرنا ہے ایسے. اب ایک بار پھر دیکھیں. ہوا ہم، انتا انتم، انا نحن. ہیا کے لیے بائیں ہاتھ کی ایک انگلی سے بائیں طرف اشارہ کرنا ہے. ہیا عورت کے لیے یوز ہوتا ہے. تو ہیا کے لیے ہم کہتے ہیں ہوا کی جگہ کیا یوز ہوگا؟ عورت کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ ہیا استعمال کریں گے. اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ الٹا ہاتھ جو الٹی طرف ایک انگلی سے ایسے اشارہ کرنا ہے. ہوا ہم، انتا انتم، انا نحن. ہوا وہ ایک مرد، اور یہاں پہ اگر عورت ہوگی تو ہیا وہ ایک عورت. آگے یہ ہم، انتا انتم، انا نحن عورت کے لیے بھی یہی سارا یوز ہوگا جو مرد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. لیکن صرف ہوا کی جگہ عورت کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ ہیا. ہوا ہم، انتا انتم، انا نحن. وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد، انتا وہ ایک مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں ایک مرد، نحن آپ سب مرد. عربی عورت کے لیے بائیں طرف اشارہ کریں. ہوا مسلمون
وہ ایک مسلمان مرد، یا مسلمتن وہ ایک مسلمان عورت، ہوا مؤمنن وہ مومن مرد، یا مؤمنتن وہ مومنہ عورت، ہوا صالح وہ صالح مرد، یا صالحتن وہ صالح عورت۔ عورت کے لیے ہوا کی بجائے ہیا استعمال ہوگا، ہیا وہ ایک عورت، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔